دیا تم گھر سے نکلے. ماں نے کہا کدھر؟ کہا بس ابھی آیا. یہ کہہ کے نکل گئے. تمہارے 9 بج گئے رات کے پلٹ کے نہیں آئے, 11 بج گئے رات کے پلٹ کر کے نہیں آئے. تم تے اپنے یاروں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے چوراہے پر پکوڑی سموسے کھاتے رہے, ناشتے پہ ناشتے کرتے رہے. تیرا پیٹ تو گدھے کی طرح ناک تک بھر جاتا ہے یاروں کے ساتھ, لیکن بھول گیا جب تو گھر سے چلا تھا ماں نے کہا تھا بیٹے کدھر جا رہا ہے؟ کہا بس ابھی آ رہا ہو. تم نے بس کہہ کے گئے تھے, 11 بجے تک نہیں پلٹے. تم مستیوں میں رہے, لیکن ماں کی مستیاں ختم ہو چکی تھی. ماں کا قرار جا چکا تھا. ماں کبھی دروازے پہ کبھی دسترخوان پہ کہتی تھی اب تک کیوں نہیں آیا؟ یہ تو کہہ کے گیا تھا ابھی آ رہا ہو. تم یہ سمجھتے ہو ماں بے وقوف ہوتی ہے؟ خدا کی قسم ماں بے وقوف نہیں ہوتی ہے. ماں سیدھی ہوا کرتی ہے, لیکن اتنی ہوشیار ہوتی ہے کہ آج تم بول کے اسے بے وقوف بناتے ہو, لیکن حقیقت یہ ہے ماں تو تب تمہیں سمجھ لیتی تھی جب تم بولنا نہیں جانتے تھے. ماں اس وقت تمہیں پہچانتی تھی جب تم کچھ کہنا نہیں جانتے تھے. تم روتا تھا, ماں کہتی تھی بیٹے کے پیٹ میں درد ہے, ابھی کوئی آڑا نہیں لگا ہے. ماں نے تیری بیماری کا پتہ لگا دیا. تو نے تو رونا چاہا لیکن رو نہ سکا. ماں کہتی تھی اس کے گلے میں تکلیف ہے, رو نہیں پا رہا ہے, کوئی مشین نہیں لگی ہے. ماں نے تیرا چہرہ دیکھ کے بیماری بتا دی. اسے کہتے ہو یہ بے وقوف ہے. خدا کی قسم مائیں بے وقوف نہیں ہوتی ہے. مائیں اولاد سے پیار کیا کرتی ہے. 11 بجے پلٹ کے آتے ہو, ماں کہتی اب تک کہا تھا, تو یہ کہہ دیا کرتے ہو کہ بس ابھی یاروں کے ساتھ گیا تھا. ماں دروازے کے باہر تھا, اور تمہیں خدا کا واسطہ ماں سے کبھی جھوٹ نہ بولا کرو, اس سے جھوٹے وعدے نہ کیا کرو. جو یہ کہا کرے وہ مان لیا کرو. تم نہیں جانتے ہو کہ اس کی دماغوں میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہے. اگر اس سے کہہ کے جاؤ گے, سچ بتا کے جاؤ گے, اللہ اس کی زبان کے صدقے میں تمہاری پریشانی کو آسانی میں تبدیل. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بس لگے اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی حماد صاحب قبلہ اصلاح معاشرہ کانفرنس سرزمین عدل پور. نعرہ تکبیر. ماں باپ سے جھوٹ نہ بولنا. اور کبھی کبھار آگے لوٹ کے اس نے کہا اب تک کہاں تھا, کھانا ٹھنڈا ہو گیا, تو کہتا منہ بند رکھ, مجھے نہیں کھانا, کیونکہ یاروں کے ساتھ یہ 2-4 کلو پکوڑی کھا کے آیا. اب ماں کو دکھا رہا صبر اپنا, نہیں کھانا. سچ بتاؤ اسے بے قرار نہ کر. تو نہیں جانتا بھلے ہی تیرا پیٹ بھرا تو سو گیا, لیکن ماں نہیں سو پائے گی. وہ اٹھ کے منائے گی, کھا لے میرے لال. آج اسے نخرے دکھاتے ہو. یاد رکھنا جس دن یہ کفن میں لپٹ کے چلی گئی, کسی کو دسترخوان پہ تیرا انتظار نہیں ہوگا. کوئی نہیں آئے گا تیرے دسترخوان پہ تیرا انتظار کرنے کے لیے. 2 بجے آنا, 3 بجے آنا, کوئی تجھ سے نہیں کہے گا تو نے کھایا کہ نہیں کھایا. مرضی ہو تو نکال کے کھا ورنہ سو جا, کوئی پوچھنے والا نہیں. آج یہ ہے اس لیے پوچھ رہی ہے تو نے کھایا کہ نہیں کھایا. آج یہ ہے تو اسے انتظار ہے تیرا. کل یہ نہیں ہوگی تو کسی کو انتظار نہیں ہوگا. جس بیوی بچوں کے لیے تم ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہو, یہ چادر تان کے سو جائے گی, دروازے پہ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے تجھے آواز دینی پڑے گی, کوئی گیٹ کھولنے والا نہیں ہوگا. آج ماں ہے نا, اس کی عزت کر لو, اس کی قدر کر لو. خدا کی قسم کل آؤ گے تمہیں لگے گا کوئی پوچھے مجھ سے کھانے کے لیے, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. جب تم روٹی کی طرف دیکھو گے تمہیں ماں یاد آئے گی. جب تم کچن کی طرف جاؤ گے ماں یاد آئے گی. جب تم پانی پیو گے تمہیں ماں یاد آئے گی. جب تم سوچو گے کوئی مجھ سے پوچھنے والا ہو حال, تب تمہیں ماں یاد آئے گی. اس دن تمہیں لگے گا تم نے کیا کھو دیا ہے. آج ماں ہے تو نوجوانوں عزت کرو, قدر کرو, اس سے جھوٹ نہ بولا کرو. جو یہ کہا کرے وہ کیا کرو. یار ہزاروں مل سکتے ہیں, ماں باپ دوبارہ نہیں ملیں گے. ماں باپ دوبارہ نہیں ملیں گے. جس طرح کائنات کا مالک ایک ہے, اللہ ایک ہے, اسی طرح ماں باپ بھی ہر بندے کے صرف ایک ہی ہوا. 2 نہیں ہو سکتے. جس ماں کے ذریعے تم دنیا میں آئے ہو وہ ماں بھی ایک رہے گی. جس باپ کے ذریعے تم دنیا میں آئے ہو وہ باپ بھی ایک رہنا ہے. اس لیے خدا را ماں کی بھی عزت کیجئے گا, باپ کی بھی عزت کیجئے گا. بغداد والا بڑا پیر خدا کی قسم کہتا میں ماں کا دل نہیں توڑ سکتا تھا. ایسی 40 سکوں کی بات کرتے ہو, ہم تو 40 لاکھ میں آگ لگا دیں گے, لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا جائے گا. اب یہ دیکھیے گا جب ماں سے وعدہ کر کے گئے, اللہ